بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ دیکھا تھا کہ ہم یوٹیوب سے کس طرح ارن کر لیتے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم بلاگنگ کر کے کس طرح ارن کرتے ہیں۔ دوسرا وے ہمارا یہ ہے کہ ہم بلاگر بن جائیں۔ اگر آپ کے اندر یہ قابلیت ہے کہ آپ اپنے ویوز کو آپ کے دل و دماغ میں ہے، یا آپ جو ایکسپیرینس لیتے ہیں، آپ جو آگے پیچھے اپنی انوائرمنٹ میں دیکھتے ہیں، اس کو کتنے اچھے طریقے سے آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں اور کتنے اچھے طریقے سے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، اور اس جو آپ نے وہ سٹوری لکھی ہے، کچھ بھی جو لکھا ہے، اس کو آپ نے پبلش کرنا ہے اور آن لائن اس کو پبلش کر کے اپنا ایک بلاگ کریٹ کرنا ہے، اور اس بلاگ کے ذریعے آپ اپنی ارننگ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ جتنا اچھا لکھیں گے اتنے ہی لوگ آپ کو دیکھیں گے، اتنے ہی لوگ آپ کو پسند کریں گے۔ اگر آپ کی رائٹنگز اچھی ہے، جو آپ نے لکھا ہے، جو آپ نے ایکسپریس کیا ہے، اپنے ویوز آپ نے لوگوں کے سامنے رکھے ہیں، جتنے وہ اچھے ہوں گے، جتنے وہ یونیک ہوں گے، جتنے وہ لوگوں کو پسند آئیں گے، اتنا ہی وہ اس کو لائک کریں گے، اتنا ہی وہ اس کو دیکھیں گے، اتنا ہی وہ نیکسٹ بلاگ کا آپ کا انتظار کریں گے کہ کب یہ آدمی دوسرا بلاگ ہمیں اگلی بار دے گا اور کتنے عرصے میں دے گا۔ لوگوں کو اس کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ میں کوئی یونیکنیس ہے، یا کوئی آپ کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے، یا کچھ آپ ایسا لکھتے ہیں کہ لوگ اس کو محسوس کر جاتے ہیں، تو آپ نے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جتنے لوگ آپ کے بلاگ کو پسند کریں گے، آپ کی ارننگ اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں کہ بلاگ ہوتا کیا۔ بینگ اے بلاگر از ون آف دی ایزیسٹ وے ٹو ارن منی فرام ہوم۔ اس کا یہ فائدہ ہے بلاگنگ کا کہ اگر آپ بلاگر ہیں تو آپ آرام سے گھر بیٹھ کر ہزاروں روپیہ کما سکتے ہیں، جو آپ کسی کے انڈر جا کر اور 9 سے لے کر 5 بجے تک اس کی باتیں سننے کے بعد کماتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے، آپ کو کسی کے انڈر کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، اور کسی کے تانے سننا، فلانا یہ وہ آج یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے صرف اپنی قابلیت کو یوز کر کے آپ اتنا کچھ کما لیں گے جتنا آپ ایک کسی کمپنی کے انڈر رہ کر اس سے کئی گنا زیادہ کما لیں گے۔ لیکن اس کے لیے کچھ تھوڑی سی محنت ہے، اور آپ کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے، اور یہ چیز ٹائم مانگتی ہے، کیونکہ آپ کو نالج زیادہ ہونا چاہیے۔ آپ ہر روز اخبارات پڑھتے ہوں، آپ نے بہت ساری بکس پڑھی ہوں، آپ کو کسی چیز کا شوق ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کو سفر بہت زیادہ پسند ہے، مثال کے طور پہ آپ اگر ٹیچر ہیں تو آپ کسی سبجیکٹ میں بہت ہی زیادہ اچھے ہیں، فزکس میں، کیمسٹری میں، بائیو میں، آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ ان سبجیکٹس کے بارے میں یا اس سفر کے بارے میں آپ نے وہ لکھنا ہے، ایسا لکھنا ہے کہ لوگوں کو وہ پسند آ جائے۔ اس کے اندر کچھ یونیک باتیں آپ نے اپنے سٹائل کو چینج کرنا ہے۔ آپ اگر اخبار پڑھتے ہو، آپ نے دیکھا ہوگا ہر رائٹر کا اپنا سٹائل ہے، ہر رائٹر اپنے سٹائل سے لکھتا ہے، اور آپ اگر کوئی اخبار پڑھتے ہیں تو آپ اپنے پہلے جاتے ہیں، اپنے پسند کا رائٹر دیکھتے ہیں کہ آپ کے پسند کا رائٹر کون ہے، آپ پھر اس کا کالم پڑھتے ہیں، پھر آپ اس کو پڑھتے ہیں سب سے پہلے۔ اسی طرح اگر آپ اپنی رائٹنگ کے اندر کوئی اچھا سٹائل ڈال لیں، کوئی اچھی انفارمیشن آپ گیدرنگ کر لیں، کوئی اچھی آپ ایکسپریس کر سکیں اپنے نالج کو، تو لوگ آپ کو بھی پسند کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس کے لیے ٹائم کی ضرورت ہے، اور ٹائم آپ کو اس سے یہ نہیں کہ آپ بس اس میں لگے رہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو دن میں، رات میں، کسی بھی وقت تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے، آپ 10 سے 15 منٹ آپ اس چیز کو دیں۔ آپ شروع میں اگر تو آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے لکھنے کی، تو آپ دیکھیں بھی انٹرنیٹ سے ہم لکھنے کے تھرو کس طرح پیسے کما سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ کما رہے ہیں، اگر آپ میں بھی قابلیت ہے تو آپ بھی کما سکتے ہیں، اور وداؤٹ کسی انویسٹمنٹ کے۔ آپ کو شروع میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑے گی، کچھ نہیں کرنا پڑے گا، سمپل آپ نے بلاگ بنانا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے اپنے کنٹینٹس کو پبلش کر دینا ہے۔ لیکن اس میں آپ کو میں یہی
مشورہ دوں گا کہ آپ نے یہ کام اس میں جمپنگ نہیں شروع کر دینی کہ آج ہی آپ بلاگر بن جائیں گے، آپ اس میں ماسٹر بننا چاہتے ہیں، نہیں، اس کو آرام سے، چاہے اس پہ 15 دن لگ جائیں، 1 مہینہ لگ جائے، پہلے اس کو سمجھیں کہ یہ ہے کیا چیز اور ہم کس طرح اسے کمائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو آپ کو فی الحال جاب چھوڑنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، آپ وہ جاب بھی کریں اور ساتھ اس کے بارے میں بھی سیکھیں، اس کو پڑھیں. انٹرنیٹ سے آپ کو بہت سارا مواد مل جائے گا، آپ کو یوٹیوب سے ہزاروں ویڈیوز بلاگنگ کے بارے میں مل جائیں گی. آپ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ یہ کیا چیز ہے اور آپ کس طرح سے پیسے ارننگ کما سکیں. میرے ویڈیو کا یہاں مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے تو آپ ایک سٹیپ لیں. میں وہ آپ کو سٹیپ لینے کے لیے صرف آپ کو پش کر رہا ہوں، آپ کو پمپ کر رہا ہوں. پھر ہم آتے ہیں کہ اس کے لیے کون سے لوگ سوٹیبل ہیں، کہ یہ کن کو سوٹیبل ہے. ٹھیک ہے، اس میں وہی لوگ سوٹیبل ہیں جن کو لکھنا آتا ہے، جو لکھنا پسند کرتے ہیں اور جو اپنے نالج کو شیئر کرتے ہیں اور جو اپنی ایکسپرٹیز کو ورلڈ کے اندر شیئر کر سکتے ہیں، الفاظ کے اندر ڈھال سکتے ہیں اور الفاظ کے اندر ڈال کر اس کو ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں کہ لوگ اس کو پسند کرنے لگیں، لوگوں کو وہ پسند آنے لگے اور لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کریں کہ آپ نیکسٹ جو آپ کا بلاگ آئے گا اس سے بھی اچھا ہوگا. اب اس کے لیے اسکل کا ریکوائر ہے. اسکل اس کے لیے آپ کا سب سے پہلا اسکل آپ کا نالج کو ایکسپریس کرنا. نمبر 2 آپ کا لکھنے کا سٹائل، اور آپ کو لکھنا آنا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ یہاں سے دکان پر گئے تو آپ یہاں سے دکان تک جاتے ہوئے جو آپ نے راستے میں دیکھا اس کو آپ کتنے اچھے انداز میں لکھ سکتے ہیں، کتنے اچھے انداز میں اس کو سٹوری میں بنا سکتے ہیں. دیکھو دوستو، آپ نے فلمیں تو دیکھی ہوں گی. فلموں میں کیا ہوتا ہے، ایک ہیرو ہوتی ہے، ایک ہیروئن ہوتی ہے. شروع میں وہ ملتے ہیں، اینڈ پہ ان کی شادی ہو جاتی ہے. اب تھیم پوری ویڈیو کی یہی ہوتی ہے کہ وہ ملے شروع میں، پھر ان کی شادی ہوگی. اب پورے 3 گھنٹے بیچ میں وہ آپ کو ادھر ادھر گھماتے ہیں. اس نے یہ کر دیا، اس نے 2 پولیس والے مار دیے، اس نے وہ ارب پتی بن گیا، وہ کروڑ پتی بن گیا، اس نے یہ کامیابیاں حاصل کر لیں، اس نے یہ ناکامیاں حاصل کر لیں. وہ پوری 3 گھنٹے کی فلم صرف آپ کا انٹرسٹ لینے کے لیے ہوتی ہے. باقی اس میں سمپل ایک یہ کہانی ہوتی ہے کہ ایک لڑکا لڑکی ملے، اینڈ پہ ان کی شادی ہوگی. ٹھیک ہے، اب آپ نے یہی کرنا ہے. آپ یہاں سے دکان تک گئے، اب کیسے گئے، بیچ کا آپ نے اس کو اتنا کچھ اس میں ڈال دینا کہ وہ 3 4 5 10 صفحے بن جائیں، لیکن وہ اتنا انٹرسٹڈ ہو کہ لوگ اس کو پسند کرنے لگے. یہ چیز آپ نے اپنے سامنے رکھنی ہے. پھر میں نے جیسے بتایا تھا اس میں آپ کو ٹائم ریکوائر ہے، تو آپ کو ظاہری بات ہے ہر چیز میں ٹائم آپ کو چاہیے ہوتا ہے. آپ نے اس کو بھی آپ نے ٹائم لازمی دینا ہے. آپ نے اس کو ایسے ہی نہیں سمجھنا کہ یہ ایسے ہی ہے یا جو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا آگے چلتے ہیں کہ اس میں کیا ٹپس ہیں، کس طرح آپ زیادہ کما سکتے ہیں یا کس طرح لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ آپ اسی چیز کو ہاتھ ڈالیں جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس میں آپ بہت ہی اچھے ہیں یا جس میں آپ ایکسپرٹ ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ سفر کرنا پسند کرتے ہیں اور آپ نے بہت سی جگہ گھومی ہے. اب آپ کیا کریں گے کہ آپ اس سفر کو بیان کریں گے، اس کی اس انداز میں بیان کریں گے کہ کوئی جو پڑھنے والا ہے وہ جب پڑھے تو یوں لگے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ نے اپنے جو بلاگ ہے اس کو کسی ایک پارٹیکولر ڈومین میں رکھنا ہے، اس کو بہت زیادہ نہیں پھیلا دینا. مثلا آپ نے سفر کیا ہے تو آپ ساتھ اگلے بلاگ میں آپ کتے بلی کے ذکر کر دیں یا اگلے بلاگ میں ہاتھی کا ذکر کر دیں. نہیں، آپ نے اس سفر کی ہی ڈومین کو لے کر آگے چلنا ہے. پھر آپ نے اس میں یونیکنیس پیدا کرنی ہے اور اس میں ایک کوئی فینومینل کنٹینٹ ہو کہ لوگوں کو پسند آ جائے. آپ نے اس میں کوئی نہ کوئی یونیکنیس ڈھونڈنی ہے اور لوگوں کی ویوز لینے ہیں، ان سے آپ نے پوچھنا ہے، ان کے کوشچن لینے ہیں اور ان سے فیڈ بیک آپ نے لینا ہے کہ آپ اپنے بلاگ کو اور کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کا کنٹینٹ کیسا ہونا چاہیے، آپ
کا لکھنے کا سٹائل کیسا ہونا چاہیے، پھر آپ کی ٹون آف وائس کیسے ہونی چاہیے، اور پھر آپ کی آڈینس کیسے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نے آڈینس کو سامنے رکھنا ہے. پھر آپ نے یہ کچھ اپنے سے کویسچن کرنے ہیں، ہاؤ ول یو اسٹینڈ فرام ڈفرینٹ پیپلز. آپ کس طرح کچھ ایسی بات کہہ سکتے ہیں جو لوگوں پہلے جو نہ کہی ہو. پھر آپ کیا یونیک سیلنگ پوائنٹ وغیرہ ہوں. پھر اگلا جو ہے کہ آپ اسے کیسے مونیٹائز کر سکتے ہیں. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ گوگل ایڈسینس لگا سکتے ہیں، یا آپ اپنی بلاگ سے ریلیٹڈ ایڈ کی کمپنیوں سے ایڈ لے کر آپ اپنے بلاگ میں لگا سکتے ہیں. اب جتنی اس میں سرچنگ ہوگی یا جتنے ویوز ہوں گے اتنا ہی پیسے آپ کو ملیں گے. تو دوستوں آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو دوبارہ میں لے کر حاضر ہوں گا. آپ نے ایک کام لازمی کرنا ہے کہ سبسکرائب کرنا ہے، اور آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور آپ کوئی بھی کویسچن ہو وہ لازمی طور پر پوچھے گا. اوکے، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.